میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کربلا کوئی اتفاقی سانحہ نہیں، کربلا کوئی ناگہانی حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک الوہی منصوبہ ہے۔ اور اگر یہ سمجھ گئے نا تو اس پیغام کو نئی نسل تک منتقل کر دینا۔ کس نے نہیں لکھا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے اور جبریل علیہ السلام آئے کہ آدم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو میں جملے پڑھ رہا ہوں انہیں دہراتے جاؤ۔ اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ جبریل پڑھتے جا رہے ہیں، آدم دہراتے جا رہے ہیں۔ جب لفظ حسین آدم کی زبان پہ آیا تو آدم کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہوئی۔ کہا جبریل یہ کیسا نام ہے کہ جیسے ہی میں نے زبان پہ جاری کیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہا تمہاری نسل سے ایک شخص ہوگا جو دین خدا پر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دے گا۔ دیکھو علم آدم میں یہ واقعہ تھا، آ گیا جبریل کے حوالے سے۔ بھئی یہی تو ہے نا، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، میرے گھر کی کتاب میں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی چلی تو ایک طرف موجوں نے یہ طے کیا کہ کسی کو چھوڑنا نہیں، اور دوسری طرف کشتی نے یہ طے کیا اور نوح نے یہ طے کیا کہ ڈوبنا نہیں ہے۔ صورت تو یہ تھی نا، جب کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں آئی تو نوح نے پروردگار سے دعا مانگی، مالک میری کشتی کو بچا لے۔ جبریل آئے، یا دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یا نہیں، بڑے مورخین نے اس واقعے کو لکھا یا نہیں۔ 5 کیلے لائے اور کہا کہ میں نام لیتا جاتا ہوں اور اس نام کو دہرا کر تم کے کیل ٹھوکتے جاؤ اپنی کشتی کے چاروں طرف۔ جب 5ویں کیل پہ پہنچے اور حسین کا نام لیا تو کہا جبریل تم نے یہ کیسا نام لے لیا؟ میری آنکھوں میں تو آنسو آئے، اس کیل کے اوپر بھی آنسو ہے۔ دیکھو انبیاء کے علم میں یہ واقعہ آتا جا رہا ہے، یہی تو میرا مشن ہے آج کی حد تک کہ تمہیں بتلاؤں کہ کربلا اتفاقی حادثہ نہیں، کوئی سانحہ نہیں ہے جو اچانک ہو گیا ہو، ایک الوہی منصوبہ ہے۔ ہماری تاریخ نبوت میں اسماعیل نام کے 2 نبی ہیں، ایک اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور ایک اسماعیل صادق الوعد اسماعیل ابن حزقیل بنی اسرائیل کے نبی۔ اور نبوت کے زمانے میں بھی آپ کا مشغلہ بکریاں چرانا تھا۔ یہ مبعوث ہوئے عراق کی سرزمین پر۔ یہ عجیب و غریب واقعات ہیں جنہیں تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، اس سے زیادہ سے میں زحمت نہیں دوں گا، لیکن اسماعیل بن حزقیل کا جملہ سنتے جاؤ۔ ایک دن انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگار میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے۔ جبریل آئے۔ اچھا عراق میں دریائے فرات ہے، تم جانتے ہو، سب کو معلوم۔ دوپہر کے وقت حضرت اسماعیل ابن حزقیل اپنی بکریوں کو لے کر فرات کے کنارے جاتے تھے انہیں پانی پلانے کے لیے۔ ایک مخصوص جگہ تھی، جب وہاں لے کے جاتے تو بکریاں پانی سے اپنے منہ کو پھیر لیتی۔ مالک میں چاہتا ہوں کچھ پوچھوں، اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے۔ جبریل آئے، کہا اسماعیل پوچھنا کیا ہے؟ کہا یہ مقام کیا ہے؟ کہیں بھی لے جاؤ، کسی بھی گھاٹ پہ لے جاؤ، میری بکریاں پانی پی لیتی ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جب میں بکریوں کو کھینچ کے لاتا ہوں تو منہ پھیر لیتی ہے۔ جبریل نے کہا اسماعیل یہ وہ مقام ہے جہاں آخری نبی کا نواسا بھوکا پیاسا۔ تم نے دیکھا یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، کربلا ہے نا ایک الوہی منصوبہ۔ علی صفین سے پلٹ رہے ہیں اور کربلا کے میدان سے گزر ہوا، بیٹھ گئے، ای واللہ کہہ کر گریہ کیا اور کہا میرے حسین کو تو بلاؤ۔ حسین شریف سے چلیے صفین میں، بہت بڑا لشکر لے کے گئے تھے علی۔ جب حسین قریب آئے تو 3 مرتبہ کہا صبرا یا ابا عبداللہ،
میرے بیٹے صبر کرنا، یہی وہ مقام ہے۔ میں نے آدم کا تذکرہ کیا، نوح کا تذکرہ کیا، اسماعیل ابن حسیل کا تذکرہ کیا، علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ترمذی کی اس روایت سے واقف نہیں ہو؟ بڑی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف، بڑی مشہور کتاب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم میرے حجرے میں آئے اور کہا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، دروازہ بند کر دو، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر حجرے میں آرام کر رہے تھے، اتنے میں پیغمبر کا چھوٹا نواسا حسین کھیلتا ہوا آ گیا۔ بچے نے اندر جانا چاہا، ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے مت جاؤ، پیغمبر نے منع کیا ہے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو۔ بچے نے سر بلند کیا اور کہا کہ نانی کیا ہمیں بھی منع کیا؟ ہاں بیٹے سب کو منع کیا ہے، سب کو، کہ کوئی اندر نہ آئے۔ بچہ چھوٹا بچہ ہے نا، سر کو جھکا کر ملول واپس چلا۔ ادھر سے پیغمبر نے آواز دی ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کیا۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا، دوڑو میرے حسین کو واپس لاؤ۔ ام سلمہ دوڑی، کہا چلو تمہارے نانا بلا رہے ہیں۔ بچہ نے کہا کہ نہیں نانی، نانا نے تو منع کیا تھا نا۔ کہا بیٹے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اور ام سلمہ نے حسین کو گود سے اٹھایا، لائی رسول کے حجرے میں، رسول کے سینے پہ لیٹا دیا اور خود دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد، آخری جملے، کچھ دیر کے بعد ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کو چیخ کے روتے سنا، بآواز بلند روتے میں سنا۔ میں نے پکار کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا ام سلمہ اندر آؤ۔ جب میں اندر گئی تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ابھی جبریل آئے تھے اور یہ بتلا کے گئے ہیں کہ میرا یہ نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا۔ ام سلمہ جبریل نے اس زمین کی مٹی مجھے دی، تو زمین کی مٹی مٹھی کھولی، ام سلمہ کے آنچل میں وہ مٹی ڈال دی، کہا ام سلمہ اس مٹی کی حفاظت کرنا، اور حسین جب مدینے سے سفر کر جائے تو روزانہ اس مٹی کو دیکھنا، جب تک یہ مٹی رہے حسین زندہ ہے۔ جس دن مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا نواسا مارا گیا۔ 28 رجب کی صبح کو حسین ابن علی سب سے رخصت ہو کر اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے، نانی کو سلام کیا، کہا نانی میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹے تجھے اجازت ہے، جہاں چاہتا ہے جا، لیکن خبردار عراق نہ جانا۔ خبردار عراق نہ جانا، اس لیے کہ تیرے نانا بتلا گئے ہیں کہ تیری شہادت سرزمین عراق پہ۔ کہا نانی ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ نے دونوں حسین کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، وہ واقعات دیکھے۔ پھر حسین نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی خاک اٹھائی اور کہا میرے نانا کی مٹی کے ساتھ اسے رکھ لیجیے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، 28 رجب کو حسین چلے گی اور 29 رجب سے روزانہ ام سلمہ نے وہ مٹی دیکھنی شروع کی۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ گزرا، ذوالحجہ کا مہینہ گزرا، پہلی محرم گزری، روزانہ دیکھتی تھی۔ عاشور کے دن عصر کے بعد ام سلمہ سو رہی تھی کہ خواب میں رسول اللہ آئے، سر پہ مٹی تھی، آستینیں چلی ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا عالم کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا ذبح کر دیا گیا۔ اب جو ام سلمہ نے آنکھ کھولی، چیزی پہ نگاہ کی، خون تازہ جوش مار رہا تھا، کہا اے
بنی ہاشم کی عورتوں کہاں بیٹھی ہو؟ رسول کا نواسا مارا گیا، فاطمہ کا بیٹا